تو اللہ نے اس پیغمبر کو، رسول کو ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت دینے والے، اور یہ اللہ کی سنت طاہرہ ہے، یہ وہ ہمارا رحیم و کریم پروردگار ہے جس نے ہماری اس دنیا کی کامیابی کے لیے اور اخروی کامرانی کے لیے یہ سارے اسباب پیدا فرمائے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہدایت و رہنمائی کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا۔ تو اس بارے میں جتنا بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر کریں کم ہے، اور ان انبیاء کی ہدایت سے منہ پھیرنا اس سے بڑی بدبختی اور محرومی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ ناشکری اور اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ تو دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہدایت دینے والا بھی ایسا کامل اکمل بھیجا کہ اسی قوم کی زبان میں ہر امت میں بھیجا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور پھر جو بھیجا وہ انہی کی زبان میں بھیجا، اس لیے کہ اگر وہ زبان نہیں بولے گا اپنی قوم کی تو ہدایت کیسے دے سکے گا، وہ اس کی بات کیسے سمجھیں گے؟ تو انبیاء اور رسول کی یہ سنت طاہرہ ہے، اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری راہ میں نکلنے والا جو مبلغ ہے، جو ہدایت دینے والا ہے، راہ دکھانے والا ہے، اس کو اپنی قوم کی زبان اچھے طریقے سے آنی چاہیے، اور اپنی قوم کی زبان میں ہی وہ میرا پیغام کنوے کرے، کیونکہ دوسری زبان میں حق نہیں ادا ہوتا۔ رحمت للعالمین تو بدوؤں کو دیکھ کر ان کا لہجہ اپنا لیا کرتے تھے، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی پیاری، مبارک اور اتنی کلیئر تھی، اور انا افصح العرب، عرب میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، لیکن ایک بدوی آتا ہے تو اس لیس من بر من صیام من سفر، اس کی زبان میں اس کو مسئلہ بتا دیا کہ سفر میں روزہ جو ہے وہ نیکی نہیں، لیکن الفاظ ایسے ادا کیے کہ وہ بدو سمجھ جائے۔